بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ ہم قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے زمین آسماں بنایا، درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ محترم سامعین حضرات، دنیا میں انسان کو خوشی غمی سے واسطہ پڑتا ہے، انسان کی ہر صورت اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نظر آئے۔ انسان ہر لمحے الحمدللہ جو بہترین دعا ہے، جو بہترین صدقہ ہے، الحمدللہ جو نیکیوں کی بہار ہے، الحمدللہ کہنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، الحمدللہ یہ جملہ اتنا مبارک ہے، اتنا برکت اور عظمت اور شان والا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے اور دنیا وما فیہا سے بہتر ہے الحمدللہ کہنا۔ الحمدللہ کہنے والے کو ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، الحمدللہ اتنا قیمتی جملہ ہے، اتنی پیاری دعا ہے، اتنا پیارا ورد ہے، اتنا پیارا وظیفہ ہے، جو کثرت کے ساتھ حمد بیان کرتے ہیں اس خالق اور مالک کی، جس کی وہ نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں، نعمتیں استعمال کرتے ہیں، منعم حقیقی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں۔ زندگی میں پریشانیاں آئیں تب بھی ان کی زبان سے الحمدللہ کے مبارک کلمات نکلتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان افضل عباد اللہ یوم القیامت الحمادون، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ جامع صغیر کی حدیث ہے، 1571 نمبر نبی اکرم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حمادون، جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے، اللہ کی تعریف کے کلمات بولنے والے، الحمدللہ رب العالمین، نماز میں، قیام میں اور دعاؤں میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے والے، یہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے جو افضل ترین بندے ہوں گے ان میں ان کا شمار ہوگا تو الحمادون کا ہوگا۔ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا مقام ہے، الحمدللہ کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آئیے سنیے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان کی یہ روایت ابن ماجہ میں 2600 ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں افضل الذکر
دنیا میں بہترین جو فضیلت والا ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، وہ افضل الدعا، جو بہترین دعا ہے، جو بہترین شکر ہے وہ الحمدللہ ہے، جس کو میں اور آپ بھلائے بیٹھے ہیں۔ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں دنیا میں صدقہ خیرات کرنے والا سخی صدقہ کرتا ہے، اس غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں، الحمدللہ کہہ کے وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، جہاں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ صدقہ لکھا جائے گا، وہیں پہ تیرا صدقے کا اجر یہ بھی لکھا جائے گا کہ بندہ الحمدللہ کہتا تھا۔ الحمدللہ کو معمولی نہ جانیے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ تملأ المیزان، یہ جو سبحان اللہ وبحمدہ، یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے کلمات ہیں، یہ میزان کو، ترازو کو تیری نیکیوں سے بھر دیں گے، اس کو معمولی نہ جانیے۔ الحمدللہ کہنا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نیکیوں کی بہار لاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین من قبل نفسہ کتبت لہ 30 حسنہ، میرے نبی فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں درج کی جاتی ہیں اور 30 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ، یہ الحمدللہ ہے جو انسان کو نیکیاں ہی نیکیاں دیتا ہے۔ الحمدللہ کہنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنفض الشجرۃ ورقہا، جس طرح درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، انسان زبان سے الحمد کا ترانہ بولتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ بہت بڑا ترانہ، یہ بہت بڑا پیغام، یہ بہت بڑا میسج ہے، 24 گھنٹے کا اجر تمہیں ملے گا۔ ابو امامہ اس حدیث کی راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم 24 گھنٹوں کا ثواب لینا چاہتے ہو تو اس زبان سے سبحان اللہ عدد ما خلق، اسی طرح الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق، الحمدللہ ملء ما فی الارض والسماء، اللہ جتنی تیری زمین ہے، جتنا تیرا آسمان، اس میں خلا کو پر کیا جاتا ہے، اللہ اتنا میرے نامہ اعمال میں الحمد کا درج ثواب درج کروا دے۔ اللہ اکبر، 24 گھنٹوں کا ثواب صرف الحمدللہ کہنے سے انسان کو مل جاتا ہے۔ الحمدللہ پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی محبت لینا چاہتا ہوں، مجھے اللہ اپنا محبوب بنا لے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں الا اخبرک بأحب الکلام، میں تمہیں خبر نہ دوں کہ محبوب کلام اللہ کا کون سا کلام ہے؟ جی ہاں اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے کہ اللہ کو محبوب ترین کلام میں سے کون سا کلام لگتا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کو جو محبوب کلام ہے، محبوب گفتگو ہے، جو اللہ کو محبوب ذکر لگتا ہے وہ سبحان اللہ وبحمدہ کا لگتا ہے، الحمدللہ کا لگتا ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے الحمدللہ ورد کا ورد کرنے سے۔ حضرات، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں دنیا میں اگر تم نے دیکھنا ہو تو اللہ کی کتاب بہت بڑی کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں اعظم السورۃ فی القرآن، قرآن مجید میں جو اعظم صورت ہے، جو بڑی صورت ہے، جس کا آغاز ہو رہا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعظم السورۃ فی القرآن کا ذکر کیا، قرآن مجید میں اعظم صورت جو بڑی عظمت والی صورت ہے وہ الحمدللہ رب العالمین والی صورت ہے۔ ابی بن کعب تھے، کہا رسول کائنات میں نے ہاتھ تھاما ہے، ابی بن کعب کا ہاتھ میرے رسول کے ہاتھ میں ہے، نماز سے فارغ ہوئے، ابی میں تجھے بتاؤں نا میں نماز میں کیا پڑھتا ہوں؟ جی ہاں بتا دیجئے۔ وہ تورات میں نہیں آیا، وہ انجیل میں نہیں آیا، وہ قرآن میں
اس کی مثل اور صورت نہیں آئی، وہ ایک ہی صورت ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو رحمان ہے، رحیم ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، میں اسی سے ہی مدد مانگتا ہوں، وہی ہے جو مجھے صراط مستقیم کی راہ دکھانے والا۔ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون انعام یافتہ ہیں؟ وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ نبی ہیں، وہ صالحین ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے راستے سے مجھے دور کر دے، اللہ جو تیرے غضب کا شکار ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے۔ ابئی کو میرے رسول نے فرمایا یہ ایسی اعظم صورت ہے جو نہ تورات میں آئی ہے نہ انجیل میں آئی ہے۔ میرے رسول کی زبان پہ یہ جاری ہوئے کلمات۔ اتنی بڑی صورت، اتنا بڑا ورد، اتنے بڑے پیارے جملے، اتنے مبارک کلمات جو میری اور آپ کی زندگی سے آج نکلتے نظر آتے ہیں، آج میری اور آپ کی زبان پہ جاری نہیں ہوتے۔ دنیا کے نغمے جاری ہیں، دنیا والوں کی تعریفیں جاری ہیں، بڑوں کی تعریفیں منہ پہ ہیں، سیاستدانوں کی تعریفیں منہ پہ ہیں، جگیرداروں کی تعریفیں منہ پہ ہیں، بزنس کی تعریفیں منہ پہ ہیں۔ نئی تعریف آتی تو رب العالمین کی تعریف زبان پہ نہیں آتی۔ تعریف کیجئے اس مالک کی جس نے تجھے آنکھیں دی، جس نے تجھے کان دیے، جس نے تجھے اتنی پیاری صورت دی، جس نے تجھے نوجوانی دی، جس نے تجھے جوانی اور حسن دیا، جس نے مال و دولت دیا، جس نے اولاد اور شوہرت دی، جس نے تمہیں علم اور عزت دیا۔ اس مالک کی تعریف کیجئے، ان مبارک کلمات سے کیجئے، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے رسول کو اتنا بڑا مقام ملا، اتنا بڑا مقام ملا تو آپ کی زبان سے اٹھتے بیٹھتے یہی ترانہ نکلتا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے قرآن کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کی ہے، اور اسی صورت سے ہم نماز کی بھی ابتدا کرتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ابتدا بھی الحمدللہ رب العالمین کی قرات سے ہوتی تھی۔ وہ الحمدللہ رب العالمین کی قرات پہلے کرتے، بعض میں قرآن مجید کی کوئی اور سورت تلاوت کرتے۔ اسی لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک عمل سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے، خوشی ہو یا غمی ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، ہر حال میں الحمدللہ کا ورد نہ چھوڑنا۔ اسی طرح مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے، تاریکی ہو اجالا ہو، ہر حال میں الحمدللہ کا ورد ترک نہ کرنا۔ اسی طرح نماز ہو یا قیام ہو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین کو ترک نہیں کرتے تھے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے، اس کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح مجھے اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے، طعام ہو یا قیام ہو، کھانے کا وقت ہو یا پہننے کا وقت ہو، سواری پہ چڑھنے کا وقت ہو یا گھر میں آنے کا وقت ہو یا کسی بیمار کو دیکھنے کا وقت ملے، تم نے الحمدللہ کا ورد نہیں چھوڑنا۔ آئیے کون سے وہ مبارک کلمات ہیں، کون سے وہ مبارک مواقع ہیں جن پہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ کو پڑھا کرتے تھے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب فرش سے عرش پر جاتے ہیں، معراج کی رات ہے، جب نماز فرض ہونی تھی، رسول کائنات کو یہ تحفہ ملنا تھا۔ سب سے پہلے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 چیزیں پیش کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک کو انتخاب کرتے ہیں جس کو دودھ کہا جاتا ہے۔ جب دودھ پیا رسول کائنات نے، زبان سے یہ مبارک کلمات نکلنے والے کے نکلتے ہیں، الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، شکر ہے مالک، تعریف ہے تیری، تو نے مجھے ہدایت دی، تو نے میری رہنمائی کی تو فطرت کی طرف۔ انسان فطرت پسند ہے، انسان کی فطرت میں اسلام ہے، انسان کی فطرت میں توحید ہے۔ میں کیوں نہ کہوں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے شرک سے بچا لیا، توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اس نبی کی امت سے پیدا کیا جو سارے نبیوں
نبیوں سے افضل نبی ہے، جو امام الانبیاء نبی ہے، جو خاتم الانبیاء نبی ہے، میں کیوں نہ اپنی قسمت پہ ناز کروں کہ مجھے اللہ رب العزت نے ملک دیا تو اسلامی ملک دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ میں اس میں اسلام پہ کے پہلو کو ترک کیے جا رہا ہوں، رب کی نافرمانی اور بغاوت پہ بغاوت کیے جا رہا ہوں، اس بات کی فکر کیجئے، لیکن شکر اس بات کا ضرور کیجئے کہ اللہ نے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا ہے، پڑھنے کے لیے نماز دی ہے، ذکر کے لیے زبان دی ہے، آنکھیں قرآن دیکھتی ہیں، میں اپنے اعضاء کو اسلام کے مطابق ڈھال لیتا ہوں، اس بات پہ الحمدللہ کا ورد کیجئے۔ اسی لیے تو اٹھتے تھے رسول کائنات، صبح فجر کرتے، فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے، فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے تہجد کا قیام کرتے، اور زبان سے یہ بات نکلتی، فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا، رات سوتا ہے تو اللہ کا نام لے کر سویا کر، صبح اٹھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے اٹھا کر، سارا دن اگر تو شکر کا ترانہ بول کے اٹھے گا، اللہ رب العزت کی نعمتیں بے بہا تیرے لیے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں تیرے لیے ہیں، برکتیں تیرے لیے ہیں۔ زبان سے کلمات کو نکال تو ان کلمات کو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ان کلمات کو بچوں کو یاد کروائیے، ان مبارک کلمات کو اپنی بیٹیوں کو یاد کروائیے، خود یاد کیجئے۔ میرے رسول کی یہ دعائیہ کلمات تھے جو سب سے پہلے آپ آغاز کرتے دن کا تو الحمدللہ الذی احیانا سے ہوتا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اگر تو مجھے نیند میں ہی رہنے دیتا تو کون تھا وہ جو مجھے نیند سے جگا دیتا؟ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نیند سے، مجھے مارنے کے بعد، میری نیند کے بعد مجھے دوبارہ زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کے لیے ایک دن اور دیا ہے، اس دن میں نمازیں پڑھنے کا وقت مجھے اور دیا ہے، اللہ تیرا شکر ادا کرنے کی فرصت مجھے مل گئی ہے، الحمدللہ الذی احیانا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا موقع کیا تھا؟ میرے رسول جب کھانا کھاتے تو کھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کتنے مسکین ایسے ہیں جن کے پاس مال دولت بہت زیادہ ہے لیکن کھانے پینے کو نصیب کچھ نہیں ہوتا، ثمرات کی وافر مقدار ہے، سامنے پڑے رہتے ہیں لیکن بیچارے کھا نہیں سکتے۔ یہ خوش نصیب جس کو اللہ نے صحت دی، عافیت دی، تندرستی دی ہے، کھانا کھاتا ہے، اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے، اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے، اور اس کے بعد اسی کے گیت گاتا ہے جس نے اس کو کھانے کے لیے دیا تھا، جو رزاق ہے، جس نے رزق دیا تھا۔ یہ کیا کہتا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ شکر ہے مالک تیرا، تو نے مجھے کھانے کے لیے دیا، مجھے بغیر قوت کے، بغیر طاقت کے تیرا کمال ہے، تو نے مجھے دیا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ میں تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا کھانا تو نے پیٹ بھر کے کھایا ہے، زبان سے کلمہ الحمدللہ کا تو نے پڑھا ہے، فائدہ کیا مل رہا ہے؟ ایک تو تیری بھوک مٹی، دوسرا تجھے حلال مقدار میں کھانا ملا، تیسرا تو نے شکر کیا، چوتھا کیا ہوا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یاد کیجئے دعاؤں کو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا موقع جس پہ آپ الحمدللہ کا ورد کرتے، میرے رسول نے فرمایا من رآ مبتلن، کسی کو مبتلا دیکھو کسی بیماری میں، کسی دکھ میں، کسی پریشانی میں، کسی سہنے میں، کسی صدمے میں، پھر کہا کرو اللہ میں چاہتا ہوں اس دکھ سے، اس بیماری سے، اس پریشانی سے، اس سہنے سے اللہ مجھے بچا۔ یہ بہترین وظیفہ الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاکا وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ میں اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہوں جس مصیبت میں وہ گرفتار ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی، وہ بے چین بے قرار ہے، اللہ مجھے بچا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے عافیت دی ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے اس سے فضیلت دی ہے، اللہ مجھے بچا لیا ہے اس بیماری سے، اس دکھ، اس پریشانی سے۔ اللہ رب العزت کے رسول کا یہ ورد اپنی زندگیوں میں اتارو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرات
الحمدللہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے لم یصبہ ذالک البلا، اس کو وہ بلا، وہ آزمائش اور وہ بیماری کبھی نہیں آتی۔ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اس مبارک کلمات کو اپنی زبان سے نکال لیتا ہے، اللہ جس دکھ میں میرا بھائی مبتلا ہے اللہ مجھے مبتلا نہ کرنا۔ جب یہ بندہ زبان سے کلمات نکالتا ہے، اس ورد کو کرتا ہے، اس وظیفے کو پڑھتا ہے، تو وہ کبھی بھی اس بیماری میں مبتلا نظر نہیں آتا۔ میرے رسول کی زبان اطہر سے یہ بات نکلی، یہ سچی اور سچی بات ہے، پکی بات ہے۔ اس کو آزما کر تو دیکھیے۔ کتنے ہی آج میرے ایسے ہم سفر ہیں، نوجوان ہیں، بھائی ہیں، جماعتی ہیں، غیر جماعتی ہیں، جو مختلف دکھوں میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھا کر اللہ دکھوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ حضرات اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چھینک آتی، چھینک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، چھینک آنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چھینک آنے پہ الحمدللہ کا ورد کیجئے، الحمدللہ کو پڑھ لیجئے، بچوں کو اس دعا کو سکھلا دیجئے کہ بیٹا یہ جملہ بڑا مبارک جملہ ہے، اللہ کی تعریف کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ ہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام مکمل ہو جاتا، آپ کو کوئی کام مکمل ہوتا نظر آتا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک موقع پر کہتے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج میرا کام مکمل ہو گیا ہے۔ آج میں نے جس کام کا ارادہ کیا تھا، میں نے مکان بنانے کا ارادہ کیا تھا، میں نے بچے کو بیانے کا ارادہ کیا تھا، اللہ میں نے کوئی بزنس کا ارادہ کیا تھا، آج وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے مکمل ہونے پر میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، اس کے افتتاح پر میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسے کام کو دیکھتے کہ وہ مکمل نہیں ہو رہا تو آپ فرماتے الحمدللہ علی کل حال، اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے، اللہ تیری ہر حالت میں تیری حمد ہی ہے، تیری تعریف ہی ہے۔ میں محمد الرسول اللہ میں اپنی زبان سے کبھی تیری نشکری والے کلمات نہیں نکالوں گا۔ میں اور آپ اس نبی کی امت ہیں جس نے ہر حال میں الحمدللہ کا ورد کیا ہے۔ یہ میرے نبی کا ہی ورد نہیں۔ جب پیغمبر نوح کو نجات ملی تھی نا پانی سے، جب وہ غرق ہو رہے تھے، اس کی قوم، اس کا قبیلہ جو شرک میں لتے پتے ہوئے تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اللہ میں ظالم کے ظلم سے نجات پا چکا ہوں۔ جب تمہیں کہ کوئی ظلم کر رہا ہو، تم ظلم کی چکی میں پس رہے ہو، تو اس ظلم سے تمہیں نجات ملے، تمہیں رہائی ملے۔ جس قید میں تم مشقت کاٹ رہے تھے، تو اس قید کے مشقت کاٹنے کے بعد بھی انسان کو وہی کلمات کہنے چاہیے جو اللہ کی رضا والے کلمات ہیں، جو اللہ کی تعریف والے کلمات ہیں۔ جمال ملا، کمال ملا تو سید حضرت سلیمان کو ملا۔ بادشاہ، باپ نبی، بیٹا نبی، باپ بھی بادشاہ ہے، بیٹا بھی بادشاہ ہے، جنوں پہ حکومت ہے، لیکن جب یہ کمال ملتا ہے تو اس وقت وہ بھی اپنی زبان سے یہی کلمات نکالتے ہیں الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے۔ اللہ کسی سے کوئی بیٹا لے لے تو بیٹے کی جدائی کے غم میں وہ کلمات نکالتا ہے الحمدللہ انا للہ، تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے پوچھتے میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ وہ تیری حمد کے ترانے بول رہا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس کا گھر جنت میں بنا دیا جائے، اس گھر کا نام بھی بیت الحمد رکھ دیا جائے، کیونکہ اس نے اللہ کی حمد کے ترانے بولے ہیں۔ اس نے بیٹے کی جدائی پہ غم تو کیا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ادا بھی کیا ہے، اللہ کی تعریف بھی کی ہے، اور اس تعریف کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں گھر دیا تو بیت الحمد عطا کیا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے نصیب میں یہ کر دے۔ حضرات یہ کتنے مبارک کلمات جس کو میں اور آپ چھوڑے بیٹھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر تم چاہتے ہو نا نماز کی تکمیل ہو جائے، نماز کی قبولیت ہو جائے، تو نماز کا مکمل ثواب مل جائے، تو پھر نماز میں ضرور کر لو، نماز میں اس بات کو واجب کر لو، نماز میں اس بات کو فرض سمجھ لو، نماز کا یہ رکن سمجھ لو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلی
لی۔ حضرت عبادہ بن صامت اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں 758 نمبر، مسلم میں 874، 875 اور 876 نمبر۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ بندہ نماز کے اجر سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی نماز ناقص رہ جاتی ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھتا، وہ سنت نماز ہو یا فرض نماز ہو، وہ قیام اللیل ہو یا جمعہ کی نماز ہو، نماز میں فرض کر لو اپنے اوپر الحمدللہ رب العالمین کو۔ عبادہ بن ثابت کی یہ بھی حدیث ہے، ابو داؤد 2823 نمبر روایت ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے والے نے سوال کیا، کننا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے پیچھے تھے، آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز فجر کی تھی، فی صلاۃ الفجر فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، ہم نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اتقرؤون خلف الامام، کیا تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ جی ہاں اللہ کے رسول، ہم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، اس طرح نہ کیا کرو کہ تم اونچی آواز سے پڑھتے ہو، الا بفاتحۃ الکتاب، ہاں فاتحۃ الکتاب، جس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، جس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، جس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے، جس کو سورۃ الکنز کہا جاتا ہے، جس کو سورۃ الشفاء کہا جاتا ہے، ہاں اس کو لازمی پڑھا کرو، کیونکہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ کی تیسری حدیث سن لیجئے، فیصلہ کن بات ہے۔ بڑے بڑے نے اختلاف کیا، لیکن میں رسول کی حدیث کو سامنے رکھتا ہوں، مجھے کوئی اپنی کسی اور کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جا کے مطالعہ کیجئے، یہ مواقع میں حدیث ملے گی تمہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو ہریرہ فرماتے ہیں، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن، جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی، قرآن کی ماں نہ پڑھی، فہی خداج، اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 بار کہا، غیر تمام، اس کی نماز نامکمل ہے۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیا، انا نکون وراء الامام، جب امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ کہا فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، یہ فیصلہ دیا، اگر تم امام کے پیچھے ہو، اقرأ بہا فی نفسک، اس کو اپنے نفس میں پڑھ، اس کو آہستہ پڑھ، اس کو آہستہ پڑھ۔ جب آمین امام کہے تو رسول کائنات کی چوتھی حدیث، تم بھی آمین کہنا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں رب العالمین اوپر بیٹھا کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، رسول کائنات فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یہ وہی حدیث سنا رہا ہوں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جس کی زندگی میں درود اور فاتحہ رہا، وہ کل قیامت کے دن جنت میں بھی جائے گا تو اس کے کلمات وہی ہوں گے، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج تو نے غموں سے نجات دی ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں جنت میں داخلہ عطا کر دیا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، مالک ارض و سما ہمیں ہر حال میں، ہر موقع پر، خوشی ہو یا غمی ہو، نماز کا موقع ہو یا غیر نماز کا موقع ہو، دعا کریں تو اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین کو شامل کریں۔